نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے آپ کی سواری پر سوار تھے۔ آپ نے 3 مرتبہ حضرت معاذ کو آواز دی، یا معاذ۔ ہر دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے، لبیک اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے آواز دی اور تینوں مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ عرض کی کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی، جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ بات وہ اپنے دل سے کہتا ہے، صدق دل سے یہ جملہ کہتا ہے، الا حرمہ اللہ علی النار، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول، کیا میں اس بات کی خوشخبری لوگوں کو نہ دے دوں؟ آپ نے فرمایا، اذن یتکلوا، معاذ ایسا نہ کرنا، نہیں تو یہ لوگ اسی پر توکل کر لیں گے، اسی پر قناعت کر لیں گے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس بات سے منع فرما دیا، اور یہ بات حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بیان کی جب وہ زندگی کے آخری حصے میں تھے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، اور یہ الفاظ بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ کہیں کل قیامت والے دن مجھ سے یہ پوچھنا ہو جائے کہ میرے پاس یہ حدیث تھی اور میں نے یہ بیان نہیں کی۔ میں اس خوف سے بیان کر رہا ہوں کہ کہیں آپ کا کوئی فرمان میں اپنے سینے میں لے کر ہی دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ کتنے واضح الفاظ ہیں، کتنی واضح حدیث مبارکہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جسے ہم دوسرا کلمہ کہتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ یہ بات صدق دل سے کہتا ہے، اگر وہ یہ بات صدق دل سے اس نے یہ کی ہے، تو فرمایا کہ اللہ ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اس بات کا ذکر ہے، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو شخص شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ دیکھیں حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت مبارکہ کی آپس میں مماثلت کتنی ہے۔ ایک میں توحید کا سبق ہے
اور ایک میں شرک کی سنگینی بیان کی گئی ہے، اور ایک میں اس انداز سے بیان فرمایا کہ اللہ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ اس بندے پر جہنم کو حرام کر دے گا۔ مطلب کیا ہے کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی گواہی بھی دے اور سچے دل سے دے، اپنے دل سے یہ گواہی دے، آپ نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کو جہنم پر حرام کر دیتا ہے، یعنی یہ بندہ سیدھا جنتی ہے، یہ بندہ جنت میں جائے گا۔ قرآن کریم میں اس بات کا ذکر ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو قرآن کی اس آیت مبارکہ سے ملائیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص صدقے دل سے لا الہ الا اللہ نہیں کہتا، وہ لازماً شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ جب آدمی کہتا ہے تو پھر ہر قسم کے شرک سے وہ محفوظ رہتا ہے اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو ایسی ایسی باتوں سے بھی منع فرما دیا کہ جو شرک کی طرف لے جاتی ہوں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یعنی میں اگر وہاں نہ جاتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا، ایسا بندہ کوئی بھی اپنی زبان سے جملہ نہ نکالے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جملہ شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا نقصان ہوا یا راستے میں جاتے ہوئے اس کا حادثہ ہو گیا، حادثے کا شکار ہو گیا، اب وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آج میں بازار نہ جاتا یا آج میں موٹر سائیکل پر نہ جاتا تو آج میرا یہ حادثہ نہ ہوتا، آج میں موٹر سائیکل سے نہ گرتا، آج اگر بازار نہ جاتا، اگر میں یہ کام نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ یہ ایسی بات ہے جو آدمی کو شرک کی طرف لے جا سکتی ہے۔ ہوتا تو وہی ہے جو تقدیر میں لکھا ہے۔ آدمی کو یہ نہیں معلوم کہ آنے والے وقت میں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ آدمی مسجد سے باہر نکلے، اسے کسی بات کی خبر نہیں ہے کہ باہر روڈ پر جاتے ہوئے اس میں کوئی چیز لگ جائے، آدمی کو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ صحیح سلامت اپنے گھر چلا جائے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تو پھر یہ جملہ حیثیت کیا رکھتا ہے کہ اگر میں وہاں نہ جاتا تو میرا یہ نقصان نہ ہوتا، اگر میں وہاں نہ جاتا تو میرے ساتھ یہ معاملہ پیش نہ آتا۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالو، یہ تو شیطان کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ باتیں بڑی مشہور ہیں، ہم نہ جانتے ہوئے بھی یہ باتیں کر جاتے ہیں۔ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل آتا ہے کہ جو اللہ کی ناراضی کا سبب بنتا ہے، اور وہ جملہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم تقدیر کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی واسطے سے جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ 5 چیزوں کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کا کسی کو بھی علم نہیں ہے۔ وہ 5 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آدمی ایسا کوئی بھی جملہ اپنی زبان سے ادا نہ کرے کہ جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ شرک کا ارتکاب کرنا تو دور کی بات ہے، شرک کا کام کر گزرنا تو دور کی بات ہے، ایسا جملہ بھی اپنی زبان سے ادا کرنا جو شرک کی طرف لے جاتا ہو، ایسے جملے سے بھی ہمیں منع کر دیا ہے۔ اب یہ لا الہ الا اللہ صدقے دل سے کہنا یہ کیا ہے؟ جب آدمی لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر وہ کسی اور کے آگے نہیں جھکتا، پھر وہ کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے ہیلے بہانے نہیں تراشتا، یا وہ سجدوں میں تقسیم نہیں کرتا کہ یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ سجدہ تحریمی ہے۔ جب وہ لا الہ الا اللہ صدقے دل سے کہتا ہے
تو پھر وہ صرف اور صرف اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ صدقے دل سے کہنے کا مطلب ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہم وہ اس جملے میں سے سمجھ سکتے ہیں کہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ یہ کیسے کہا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی شرک کا ارتکاب بھی کرتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، اس کے لا الہ الا اللہ کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ تو شرک سے باز ہی نہیں آیا۔ وہ نظر و نیاز غیروں کے نام کی دیتا ہے اور لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، نظر بھی اللہ کے لیے ہے، نیاز بھی اللہ کے لیے ہے، تو پھر یہ غیروں کے لیے جب ہم اسے مخصوص کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، پھر سمجھ لیں کہ ہم نے ہر قسم کے چھوٹے بڑے شرک سے بچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میں اسی بات پر اختتام کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی یہ جملہ صدقے دل سے ادا کرے، لا الہ الا اللہ اپنے دل سے کہے اور میری رسالت کا اقرار کرے، محمد الرسول اللہ صدقے دل سے کہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اگلا جملہ یہ بڑا سبق آموز ہے۔ حضرت معاذ نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا میں یہ خوشخبری نہ دے دوں؟ یہی بات میں عرض کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ اس پر توکل کر لیں گے۔ لوگ توکل کیسے کریں گے؟ جیسے آج ہمارا توکل ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے، جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نماز کی کیا ضرورت ہے، ہم تو جنتی ہیں، ہم جب دنیا سے جائیں گے سیدھے جنت میں جائیں گے۔ یہ ہمارے توکل کا عالم ہے۔ اتنا توکل مضبوط ہے کہ دنیا کا کون سا گناہ ہے جو ہم میں نہیں پایا جاتا، مگر اس کے باوجود اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ یہی بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیا معاذ لوگوں کو یہ بات نہ بتانا؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب تو یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کا نمازی بھی ہو۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقوق اللہ پورے طریقے سے ادا کرے، وہ حقوق العباد بھی پورے طریقے سے ادا کرے، نہ حقوق اللہ کو مارے، نہ حقوق العباد کو غصب کرے۔ لا الہ الا اللہ کا تو یہ مطلب ہے۔ جب یہ تمام اعمال پورے ہوں گے، ہمارے اسلام کے جو 5 فرائض ہیں ہم ان کے پابند ہوں گے، ہم نیکی کریں گے اور نیکی کی طرف رغبت رکھیں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو یہ وہ لا الہ الا اللہ ہے جو آدمی زبان سے نہ بھی کہے، اس کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ پر کاربند ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔